وقت تک سکون سے نہیں بیٹھا جائے گا جب تک اس کی ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، اس وقت تک نہ بیٹھا جائے گا جب تک سکون نہ دیا جائے۔ اب یہ معاملہ ہوا، اس پر ایک جرگہ ہوا اور ایک معاہدہ طے پایا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ معاہدہ ہوا، آج بھی اگر مجھے اس جرگے کے لیے، امن کے لیے بلایا جائے تو میں اپنی ساری جو وقت کی مصروفیات ہیں میں وہ ترک کر کے وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، آج اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی، اس طرح کے دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے امن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر امن مفلوج ہو چکا ہے، اور امن جو ہے وہ رو رہا ہے کہ آخر میری باتیں کرنے والے کدھر ہیں اور میری شمع بلند کرنے والے کدھر ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے جو لولی پاپ دے دیے اور وہ اپنا کردار جس طرف لے کے چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ عزیز دوستو، آج ہمیں اس بارگاہ سے سبق لینا ہے جنہوں نے امن کا سبق بھی دیا اور زمانے سے ظلم کی راہوں کو بھی تھاما اور ان کو وہ رستہ دکھایا جس سے امن قائم ہوتا ہے، ظلم بند ہوتا ہے اور زیادتی کے رستے روکے جاتے ہیں۔ سرکار نے وہ معاملہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے بلایا جائے تو میں وہاں چل کے جانے کو تیار ہوں۔ تو میں جتنے بھی آج نوجوان بیٹھے ہیں ان سب کو عرض کروں گا کہ عزیز دوستو، اگر آپ فیس بک پہ بیٹھیں تو اپنی جو سوچ ہے اس کو فیس بک پہ ان لوگوں سے اثر لیں کہ جو پاکیزہ سوچ والے ہیں، جو پاکیزہ فکر والے ہیں، جو پاکیزہ عمل والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں، میں کئی دفعہ یہ دیکھتا ہوں فیس بک پہ لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے ویڈیوز، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بس دل کو بات اچھی لگی تو میں نے بات شیئر کر دی۔ عزیز دوستو، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو بیان ہے وہ ذات رسول علیہ السلام ہے اور اس کو اسی طرح سمجھیں، پھر انشاءاللہ نتیجہ کا نکلے گا کہ ہم سرکار کی عظمتوں کو سنبھالنے والے بن جائیں گے۔ اور پھر دوسری طرف اپنے کردار کو زمانے سے متاثر کرنے کی بجائے وہاں سے بھیک مانگے جہاں سے ہر ایک کو بھیک ملتی ہے، اس مقام پر لے جائیں جہاں سے زمانہ کردار لیتا ہے اور وہ ہے ذات رسول علیہ السلام۔ اگر ہم وہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہماری فکر بھی پاک ہوگی، ہمارا عمل بھی پاک ہوگا اور زمانے میں رب تعالی ہمیں عزتوں سے بھی نوازے گا اور دونوں جہانوں کے کمالات بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔